زگانا 20 شٹر پسٹل جلے ہیں 15-12 لاکھ ان پسٹلوں کی مالیت ہے میگزینوں سمیت. یہ عام شوٹر ہیں, للو شوٹر تھے یہ مجھے آپ بتائیں. آپ کو ایک نئی بات بتانے لگا ہوں. ایک لڑکا پکڑا گیا رات کو, اس کا نام ہے ذبیح اللہ, افغانستان کا وہ رہائشی ہے. مجھے یہاں تک سننے میں ہے کہ پولیس والوں نے ابلتا ہوا گھی جو ہے نا اس کے اوپر ڈالا ہے, اس کے پاؤں کے اوپر, یعنی ابلتا ہوا گھی ڈالا ہے. تو پھر جا کے اس نے بتایا کہ ہم نے راکٹ لانچر جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس تھے اور وہ شاید اسے برآمد بھی کروا دیے ہیں. اب اس نے بتایا کہ میرے ساتھ اور ہم 7 بندوں نے پلان کیا ہوا تھا. 2 جگہ پہ پولیس کے ہم نے تھڑے مارے ہوئے تھے. پہلے تھڑے میں پولیس جو ہے نا نکل گئی ہے, دوسرے تھڑے میں یہ بھلوں والی دکان سے لڑکے نکلے اور انہوں نے برس مارنے شروع کر دیے. جیل کی جو کوٹ موقع ہے اس کے اوپر راکٹ لانچر مارنے کی تیاری ہو رہی تھی اور وہ جو ہے نا ذبیح اللہ سے ساری باتیں انکشاف کر دیا ہے. اس نے کہا اگر کل ہمارا پلان ختم ہو جاتا نا پورا ہو سکتا ہے, پھر ہم نے جیل میں اٹیک کرنا تھا اور اس کو جیل سے چھڑوا لینا تھا. یہ پیشن کو میں کرنے لگا, کیس کا کچھ نہیں بننا, کیس ختم ہو چکا ہے. اور تیفی بٹ جو ہے نا یہ 1 یا 2 ہفتے کے اندر بیٹے پیش ہو جائے گا. گندے کو گندا کہنا چاہیے. اگر میں پولیس آفیسر ہوتا میں اس کے زندے کے ٹکڑے کرتا, دہی ڈالتا اور کتوں کے اوپر چھوڑ دیتا. اگر نہ چھوڑتا تو میرا باپ کوئی اور ہوتا. یہ بندہ جو تھا نا اس نے ہمیں پاکستانیوں کو گندا انڈا بنا دیا ہے. بیٹے یہ تیفی بٹ جو ہے نا, بریکنگ نیوز دیتا ہوں آپ کو, اسی مہینے میں وہ جو ہے بیل کروائے گا اور آپ دیکھ لیجیے آپ وہ فیس کرے گا. یہ انڈر بیٹک شطرنج کی بازی ہے. تو ابھی وہ سارا کچھ ختم ہو گیا, ابھی تیفی بٹ کلیئر ہے. السلام علیکم جی. بلاش ٹیپو کیس بظاہر طور پر اپنے اختتام کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا مرکزی ملزم احسن شاہ جو کل رات پولیس مقابلے میں مارا گیا. بظاہر طور پر تو یہ پولیس مقابلہ ہی لگ رہا ہے, لیکن بہت ساری افواہیں ایسی ہیں جن سے لگ رہا ہے کہ یہ پولیس مقابلہ جعلی تھا. ہمارے ساتھ چودھری شاہد صاحب موجود ہے جنہوں نے بہت پہلے یہ پیشن گوئیاں کر دی تھی کہ ایز اٹ از ایسے ہی ہوگا اور بالکل ویسا ہی ہوا ہے. اب آگے کیا ہونے والا ہے اور یہ سب جو ہوا ہے یہ کس طرح سے ہوا ہے, ان سے پوچھتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. سر آپ کی پیشن گوئیاں کافی حد تک سچ ثابت ہو رہی ہیں, لیکن افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جو پولیس مقابلہ ہے وہ جعلی تھا. نہیں بیٹے, میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا. میں مائک اتار کے قسم خدا کی میں سائڈ پہ رکھ دوں گا. نہیں سر ایسے نہیں کریے گا. نہیں کیسے کرنے والی بات نہیں. جیلی کا لفظ نہیں, اب اس میں واپس نہیں, پہلے اپنا لفظ. سر افواہیں ہیں نا بیٹے, میں آپ کی پیشن گوئی بھی تو سچ ہے نا. نہیں, میں انٹرویو نہیں دوں گا, میں مائک اتار. اچھا نہیں آپ جیلی نہ کہیں. چلے پولیس مقابلہ تھا. پولیس مقابلہ تھا. اب اس میں آپ یہ کہیں کہ تحفظات ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات میری بیٹے پتہ ہے میرے منہ پہ بیٹھ کے ہاں یہ کہیں اس کا سب سے بڑا دشمن میں تھا. آپ اس کے دشمن کے آگے بیٹھ کے کہہ رہی ہے پولیس مقابلہ جیلی تھا, میں مانوں گا اس بات کو. سر ایسے خدشات ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں بیٹے خدشات ہیں, اگر یہ جیلی ہوگا بھی نا آپ نے یہ بات نہیں کہنی. ٹھیک ہے سر, آپ بتائیں کہ پھر یہ کیسے ہوا ہے. ہاں یہ ایسے ہوا ہے, میں نے آپ کو پریڈکشن کی تھی نا. بالکل. اگر یہ پولیس, اب میں کیوں اتنا کلپ رہا ہوں کہ یہ جیلی نہیں ہے, میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو پولیس والے اس کو پیش کرنے کے لیے لے کے جائیں گے نا وہ بلٹ پروف جیکٹس پہن لیں, وہ ہیلمٹ بھی بلٹ پروف لے لیں, اپنے ساتھ جو ہے نا بڑی بڑی رائفلیں 223 بور رکھیں, M16 لے کے جائیں. اس کے اوپر اٹیک ہونا ہے, اس کو چھڑوانے کے لیے حملہ ہونا ہے پولیس کے اوپر. اب میرے پروگرام کھولے میں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ نہیں کہی. اور اب یہ دیکھیں ثبوت کیا ہے. کل جب اس کے اوپر حملہ ہوا ہے نا, شاد باغ چوک نہ خدا تھوڑا سا آگے نا, وہاں پر جو ہے نا زگانا 20 شٹر پسٹل جلے ہیں 15-12 لاکھ ان پسٹلوں کی مالیت ہے میگزینوں سمیت. تو وہ پسٹل چلے ہیں. یہ عام شوٹر ہیں, للو شوٹر تھے یہ مجھے آپ بتائیں. آپ نے بڑے آرام سے آگے مائک آگے کر دیتے ہیں. بیٹے یہ چیز سے مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے. میں نے تمام اینکروں کو کہا ہوا ہے جو کہے گا نا جیلی ہے میں نے اس کو انٹرویو نہیں دینا. یہ کیسے جیلی ہے, مجھے کیسے, آج سے 6 مہینے پہلے میں نے بتایا تھا اسے بھاگ رہے ہیں, میں نے نہیں کہا تھا. یہ میرے سورس مجھے بتا رہے تھے. اور ایک نئی چیز آپ کو بتاتا ہوں, بڑے معصوم منہ بنا کے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پولیس مقابلہ جیلی ہے. میری بات سنیں آپ کو ایک نئی بات بتانے لگا ہوں. ایک لڑکا پکڑا گیا رات کو, اس کا نام ہے ذبیح اللہ. میں نے کیا نام بتایا؟ ذبیح اللہ. آپ اتنی ایکٹیو جو ہے نا جرنلسٹ ہیں, آپ کے پاس یہ خبر ہے ابھی تک نہیں تھی. اب مجھے جا کے بھی 1 گھنٹے کے بعد بتایا, کسی کے پاس یہ خبر نہیں ہے. جو بھی اب یہ خبر لے گا مجھ سے کاپی کرے گا. ذبیح اللہ اس کا نام ہے, افغانستان کا وہ رہائشی ہے. اور اس نے رات کو ابتدائی تفتیش نا, مجھے یہاں تک سننے میں, آپ دیکھیں یہاں پہ میں پولیس کے خلاف بولنے لگا ہوں, مجھے یہاں تک سننے میں ہے کہ پولیس والوں نے ابلتا ہوا گھی جو ہے نا اس کے اوپر ڈالا ہے, اس کے پاؤں کے اوپر, یعنی ابلتا ہوا گھی ڈالا ہے. تو پھر جا کے اس نے بتایا کہ ہم نے راکٹ لانچر جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس تھے اور وہ شاید اسے برآمد بھی کروا دیے ہیں. اب میں پولیس والوں کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ابلتا ہوا جو گھی ہے نا وہ ذبیح اللہ نامی ملزم کے پاؤں پہ ڈالا ہے. میں نے کہا اس کا آپ کو نہیں پتا کیا ریئیکٹ آئے گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ پولیس کے خلاف بیان دیا نا میں نے کہ ذبیح اللہ کا اس کا پاؤں جل گیا ہے, اس کا گوشت رات کا اتر گیا ہوا ہے, ایسی تفتیش اس کی ہے. اب اس نے بتایا کہ میرے ساتھ اور ہم 7 بندوں نے پلان کیا ہوا تھا. 2 جگہ پہ پولیس کے ہم نے تھڑے مارے ہوئے تھے. پہلے تھڑے میں پولیس جو ہے نا نکل گئی ہے, دوسرے تھڑے میں یہ بھلوں والی دکان سے لڑکے نکلے اور انہوں نے برس مارنے شروع کر دیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جو آپ نے اسٹارٹ میں مجھے کہا جیلی, اب یہ جیلی ہوگا. سر مجھے جو احسن شاہ کی والدہ ہیں
ان کا کہنا ہے کہ احسن شاہ سے ان کی ملاقات ہوئی کل کے دن ہی مارننگ میں، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا، میرے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، مجھے مار دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس طرح کے خدشات ظاہر ہو رہے ہیں۔ بیٹے سازش ہوئی تھی بھٹو کے خلاف، سازش ہوتی ہے ہمیشہ، صدر ایوب کے خلاف ہوئی تھی، ضیاء اللہ کے مارشاء اللہ کے خلاف ہوئی تھی، مشرف کے خلاف ہوئی تھی، اور یہ کام نانگا سا لڑکا تھا، سازش کیا اس کے خلاف ہونی ہے؟ یہ کوئی اتنا طاقتور تھا اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ بن رہا تھا اب طاقتور نا۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، مجھے پولیس مقابلے میں مار دیا، یہ ہر بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے گھر والوں کو ایسے آگے ایسے روتا پٹتا ہے۔ شکیل بٹ ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہیں، محمد علی بٹ انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ انہیں جتنا دبنگ اور دلیر اور محکمے کا وفادار مجھے دکھائیں گے پولیس آفیسر۔ محمد علی بٹ، آفتاب پھولروان، وہ جو عمران کشور ہیں، جو انہوں نے کام کر دیا ہے، ہم مسلمانوں کو جو ہے نا پاکستانیوں کے سر فخر سے اونچے کر دیے ہیں، اور میں سلیوٹ مارتے ہیں پولیس افسران کو۔ ابھی احسن شاہ کی باڈی جو ہے نا ڈیڈ ہاؤس پڑی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، 4:15 بجے اس کی لاش ملنی ہے۔ بیٹے مجھے اپنی موت یاد نہیں، میں نے نہیں مرنا۔ اگر میں لچا لفنگا دنیا سے جاؤں گا تو لوگ مجھے گالیاں نکالیں، اگر میں ایک نوجوانوں کو اچھا میسیج دینے کے بعد دنیا سے جاؤں گا تو لوگ مجھے اچھا آدمی کہیں گے۔ گندے کو گندا کہنا چاہیے۔ اس کا حل پتہ کیا تھا؟ اگر میں پولیس آفیسر ہوتا، میں اس کے زندے کے ٹکڑے کرتا، دہی ڈالتا اور کتوں اس کے اوپر چھوڑ دیتا، اگر نہ چھوڑتا تو میرا باپ کوئی اور ہوتا۔ یہ بندہ جو تھا نا، اس نے ہمیں پاکستانیوں کو گندا انڈا بنا دیا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں مائیں بہنیں، ہم رات کو جو ہے نا پیسے ملے تو ہم لوگوں کو گھروں میں چھوڑیں گے، آپ آئیے میں نے آپ کو بیٹی کہا ہے۔ ہم تو غیرت مند معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پلیٹ فارم پہ پاکستان بنا ہوا ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہمیں پاکستان کو انگلی کرے، اس کی ماں کی ایسی کی تیسی کیوں کرے گا وہ؟ ہماری پولیس نے ہمارا مورال بلند کیا ہے۔ پنجاب پولیس زندہ آباد، پنجاب پولیس زندہ آباد۔ آپ بھی کہیں ذرا میرے کہنے پہ ایک دفعہ۔ جی پنجاب پولیس زندہ آباد۔ سر ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ہم ایسا تو نہیں ہے کہ عزت بیٹے عزت نہیں کرتے آپ نا، بڑا میسنا سا منہ بنا کے کہہ دیتی ہیں، اور ہمارے آگے مائک کر دیتے ہیں، ہم پھر کیا کریں؟ ہمیں پھر آپ کی بات کا جواب دینا پڑتا ہے۔ پتہ آپ کو بھی ہے، یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں آپ کو نہیں پتا؟ سر ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ اور نہیں یقین نہیں، آپ بڑے اپنا اپنے پروگرام کو منجن کو بڑھانے کے لیے نا، تاکہ لوگ کہیں اینی نے بڑا چوائس صاحب کو دھماکے دار سوال کیا، پتہ ساری باتوں کا آپ کو ہوتا ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے خود اس کا جواب دے لیا کریں۔ سر مجھے بتائیے گا، جو اب بلاج کیس ہے، اب آگے آپ کو کیا ہم لوگ یہ سمجھیں کہ آپ اختتام پر آئیے؟ بیٹے یہ تیفی بٹ جو ہے نا، بریکنگ نیوز دیتا ہوں آپ کو، اسی مہینے میں وہ جو ہے بیل کروائے گا، اور آپ دیکھ لیجیے آپ وہ فیس کرے گا، کیونکہ یہ انڈر شطرنج کی بازی ہے۔ اس میں جو ہے نا جب آپ پورے زوروں میں تب چال چلیں تو ابھی وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، ابھی تیفی بٹ کلیئر ہے، کلین چٹ مل جائے گی اس کو۔ سر کیا یہ پریشر تھا جو اتنی جلدی اس کو ختم کر دیا گیا احسن شاہ کو؟ یہ کیا پریشر تھا دوسری فیملی کی طرف سے بھی؟ بیٹے یہ پریشر نہیں تھا، امت مسلمان کے لیے سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ ہماری پوری وہ جو ہے مسلمانوں کی سالمیت، یہ جو ہے اس کے اوپر یہ نقصان دہ تھا اس کا زندہ رہنا، یہ معاشرے کا ناسور تھا۔ اس کی والدہ ادھر رو رہی ہے، پٹ رہی ہے، دکھ تو مجھے بھی بڑا ہو رہا ہے اس کی ماں کو دیکھ کے۔ وہ ماں نے تو رونا ہی رونا ہے۔ آپ کمنٹ باکس اپنے کو ریڈ کیجیے گا، ایک بندہ بھی اگر کہے گا نا نیچے، میجورٹی اگر یہ کہہ دے کہ شاہد چودھری غلط باتیں کر رہا ہے تو میں قوم سے معافی مانگ لوں گا۔ اگر لوگ یہ کہے شاہد چودھری تیری عظمت کو سلام ہے، تو پھر تو ایسے ہی بیان دینے چاہیے۔ بتا رہے تھے کہ اس کے اوپر جیل پر بھی حملے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ اس کے اوپر نہیں، اس کو چھڑوانے کے لیے جیل کی جو کورٹ موقع ہے اس کے اوپر راکٹ لانچر مارنے کی تیاری ہو رہی تھی، اور وہ جو ہے نا ذبیح اللہ اس نے ساری باتیں انکشاف کر دیا ہے۔ اس نے کہا اگر کل ہمارا پلان ختم ہو جاتا نا، نہ پورا ہو سکتا تو پھر ہم نے جیل میں اٹیک کرنا تھا اور اس کو جیل سے چھڑوا لینا تھا۔ سر کوئی آنے والی اور کوئی مزید کوئی پیشن گوئی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پیشن کو میں کرنے لگا ہوں، کیس کا کچھ نہیں بننا، کیس ختم ہو چکا ہے، اور تیفی بٹ جو ہے نا یہ 1 یا 2 ہفتے کے اندر بیٹے پیش ہو جائے گا۔ آپ دن، ٹائم، تاریخ سب کچھ نوٹ کر لیں اور دیکھ لیجیے گا 2 ہفتے کے اندر تیفی بٹ بیل لے گا۔ سر لیکن جو لوگوں کو تکلیف تھی کہ ایک دوست جو ہے وہ غدار نکلا، وہ کئی حد تک اب لوگوں کو صبر آ جائے گا، اور بلاج کی فیملی کو بھی صبر آ جائے گا۔ بیٹے تیفی بٹ پہ تو لوگوں کو غصہ ہے ہی نہیں، وہ ایک دشمن ہے۔ غصہ تو سب کو احسن شاہ بیٹے دیکھیں وہ دشمن تھا، دشمن کا بھلا نہیں سوچے گا، وہ یہی سوچے گا مسجد میں جاتے وقت اسے مار دوں، اس کو ختم نیاز بانٹتے ہوئے مار دوں، اس کی سوچ ہے۔ تیفی بٹ کے بارے میں لوگوں کی اتنی رنج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بغیرت نے جا کے آڈیو سنوائی کہ جی بلاج تمہیں مارنا چاہتا ہے، اس کو جو ایسا گرم کر دیا، اس نے اپنی جان بچانے خاطر اس کو مار دیا، اور وہ دشمن تھا۔ دشمن کی سوچ اور ہوتی ہے۔ اس بغیرت کا رول کیا تھا بیچ میں؟ دوست بن کے اس نے پیٹھ پہ چھرا گھوم دیا، اور اس کو تو جو ہے گڑ والے چول اوپر ڈال کے نا، چاول ڈال کے تو اس کتوں کو کھلا دینا چاہیے تھا۔ اس کی والدہ رو رہی ہے، مجھے شرم ہی آ رہی ہے کہ ادھر اس کا جنازہ پڑا اور ادھر میں اس طرح کے بیان دے رہا ہوں، اور لیکن میں تو دوں گا بھائی، بیٹے میں تو دوں گا، مجھے کسی چیز کا بھی ڈر نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ خدا سے میں ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں مرتے دم تک میں اسی سے ڈروں، کسی سے ڈرنا جو ہے نا شرک ہے، میں نہیں ڈرتا ہوں۔